الانفال۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ وہ تم سے انفال مال غنیمت کے بارے میں پوچھتے ہیں، کہو کہ انفال اللہ اور اس کے رسول کے ہیں۔ پس تم لوگ اللہ سے ڈرو اور اپنے آپس کے تعلقات کی اصلاح کرو اور اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرو اگر تم ایمان رکھتے ہو۔ ایمان والے تو وہ ہیں کہ جب اللہ کا ذکر کیا جائے تو ان کے دل دہل جائیں، اور جب اللہ کی آیتیں ان کے سامنے پڑھی جائیں تو وہ ان کا ایمان بڑھا دیتی ہیں، اور وہ اپنے رب پر بھروسہ رکھتے ہیں۔ وہ نماز قائم کرتے ہیں اور جو کچھ ہم نے انہیں دیا ہے اس میں سے خرچ کرتے ہیں۔ یہی لوگ حقیقی مومن ہیں۔ ان کے لیے ان کے رب کے پاس درجے اور مغفرت ہے، اور ان کے لیے عزت کی روزی ہے۔ جیسا کہ تمہارے رب نے تم کو حق کے ساتھ تمہارے گھر سے نکالا، اور مومنوں میں سے ایک گروہ کو یہ ناگوار تھا، وہ اس حق کے معاملے میں تم سے جھگڑ رہے تھے، باوجود یہ کہ وہ ظاہر ہو چکا تھا، گویا کہ وہ موت کی طرف ہانکے جا رہے ہیں آنکھوں دیکھتے۔ اور جب خدا تم سے وعدہ کر رہا تھا کہ دو جماعتوں میں سے ایک تم کو مل جائے گی، اور تم چاہتے تھے کہ جس میں کانٹا نہ لگے وہ تم کو ملے، اور اللہ چاہتا تھا کہ وہ حق کا حق ہونا ثابت کر دے اپنے کلمات سے، اور منکروں کی جڑ کاٹ دے تاکہ حق حق ہو کر رہے اور باطل باطل ہو کر رہ جائے، خواہ مجرموں کو وہ کتنا ہی ناگوار ہو۔ جب تم اپنے رب سے فریاد کر رہے تھے تو اس نے تمہاری فریاد سنی کہ میں تمہاری مدد کے لیے 1000 فرشتے لگاتار بھیج رہا ہوں، اور یہ اللہ نے صرف اس لیے کیا تاکہ تمہارے لیے خوشخبری ہو اور تاکہ تمہارے دل اس سے مطمئن ہو جائیں۔ اور مدد تو اللہ ہی کے پاس سے آتی ہے، یقیناً اللہ زبردست ہے، حکمت والا ہے۔ جب اللہ نے تم پر اونگ ڈال دی اپنی طرف سے تمہاری تسکین کے لیے، اور آسمان سے تمہارے اوپر پانی اتارا کہ اس کے ذریعے سے وہ تمہیں پاک کرے اور تم سے شیطان کی نجاست کو دور کر دے اور تمہارے دلوں کو مضبوط کر دے اور اس سے قدموں کو جما دے۔ جب تیرے رب نے فرشتوں کو حکم بھیجا کہ میں تمہارے ساتھ ہوں، تم ایمان والوں کو جمائے رکھو، میں منکروں کے دل میں رعب ڈال دوں گا، پس تم ان کی گردن کے اوپر مارو اور ان کے پور پور پر ضرب لگاؤ، یہ اس سبب سے کہ انہوں نے اللہ اور اس کے رسول کی مخالفت کی، اور جو کوئی اللہ اور اس کے رسول کی مخالفت کرتا ہے تو اللہ سزا دینے میں سخت ہے۔ یہ تو اب چکھو اور جان لو کہ منکروں کے لیے آگ کا عذاب ہے۔ اے ایمان والوں، جب تمہارا مقابلہ منکرین سے میدان جنگ میں ہو تو ان سے پیٹھ مت پھیرو، اور جس نے ایسے موقع پر پیٹھ پھیری سوائے اس کے کہ جنگی چال کے طور پر ہو یا دوسری فوج سے جا ملنے کے لیے، تو وہ اللہ کے غضب میں آ جائے گا، اور اس کا ٹھکانہ جہنم ہے، اور وہ بہت ہی برا ٹھکانہ ہے۔ پس ان کو تم نے قتل نہیں کیا بلکہ اللہ نے قتل کیا، اور جب تو نے ان پر خاک پھینکی تو تم نے نہیں پھینکی بلکہ اللہ نے پھینکی، تاکہ اللہ اپنی طرف سے ایمان والوں پر خوب احسان کرے۔ بے شک اللہ سننے والا جاننے والا ہے۔ یہ تو ہو چکا، اور بے شک اللہ منکرین کی تمام تدبیریں بیکار کر کے رہے گا۔ اگر تم فیصلہ چاہتے تھے تو فیصلہ تمہارے سامنے آ گیا، اور اگر تم باز آ جاؤ تو یہ تمہارے حق میں بہتر ہے، اور اگر تم پھر وہی کرو گے تو ہم بھی پھر وہی کریں گے، اور تمہارا جتھا تمہارے کچھ کام نہ آئے گا، خواہ وہ کتنا ہی زیادہ ہو، اور بے شک اللہ ایمان والوں کے ساتھ ہے۔ اے ایمان والوں، اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرو اور اس سے روح گردانی نہ کرو حالانکہ تم سن رہے ہو، اور ان لوگوں کی طرح نہ ہو جاؤ جنہوں نے کہا کہ ہم نے سنا حالانکہ وہ نہیں سنتے۔ یقیناً اللہ کے نزدیک بدترین جانور وہ بہرے گونگے لوگ ہیں جو عقل سے کام نہیں لیتے، اور اگر ان میں کسی بھلائی کا علم اللہ کو ہوتا تو وہ ضرور انہیں سننے کی توفیق دیتا۔
اور اگر اب وہ انہیں سنوا دے تو وہ ضرور روگردانی کریں گے بے رخی کرتے ہوئے۔ اے ایمان والو، اللہ اور رسول کی پکار پر لبیک کہو، جبکہ رسول تم کو اس چیز کی طرف بلا رہا ہے جو تم کو زندگی دینے والی ہے، اور جان لو کہ اللہ آدمی اور اس کے دل کے درمیان حائل ہو جاتا ہے، اور یہ کہ اسی کی طرف تمہارا اکٹھا ہونا ہے، اور ڈرو اس فتنے سے جو خاص انہی لوگوں پر واقع نہ ہوگا جو تم میں سے ظلم کے مرتکب ہوئے ہیں، اور جان لو کہ اللہ سخت سزا دینے والا ہے۔ اور یاد کرو جب کہ تم تھوڑے تھے اور زمین میں کمزور سمجھے جاتے تھے، ڈرتے تھے کہ لوگ اچانک تم کو اچک نہ لیں، پھر اللہ نے تم کو رہنے کی جگہ دی اور اپنی نصرت سے تمہاری تائید کی اور تم کو پاکیزہ روزی دی تاکہ تم شکر گزار بنو۔ اے ایمان والوں، خیانت نہ کرو اللہ اور رسول کی، اور خیانت نہ کرو اپنی امانتوں میں، حالانکہ تم جانتے ہو، اور جان لو کہ تمہارے مال اور تمہاری اولاد ایک آزمائش ہیں، اور یہ کہ اللہ ہی کے پاس ہے بڑا اجر۔ اے ایمان والوں، اگر تم اللہ سے ڈرو گے تو وہ تمہارے لیے فرقان بہم پہنچائے گا، اور تم سے تمہارے گناہوں کو دور کر دے گا اور تم کو بخش دے گا، اور اللہ بڑے فضل والا ہے۔ اور جب منکر تمہاری نسبت تدبیریں سوچ رہے تھے کہ وہ تم کو قید کر دیں یا قتل کر ڈالیں یا جلا وطن کر دیں، وہ اپنی تدبیریں کر رہے تھے اور اللہ اپنی تدبیریں کر رہا تھا، اور اللہ بہترین تدبیر والا ہے۔ اور جب ان کے سامنے ہماری آیتیں پڑھی جاتی ہیں تو کہتے ہیں ہم نے سن لیا، اگر ہم چاہیں تو ہم بھی ایسا ہی کلام پیش کر دیں، یہ تو بس اگلوں کی کہانیاں ہیں۔ اور جب انہوں نے کہا اے اللہ، اگر یہی حق ہے تیرے پاس سے تو ہم پر آسمان سے پتھر برسا دے یا اور کوئی دردناک عذاب ہم پر لے آ، اور اللہ ایسا کرنے والا نہیں کہ ان کو عذاب دے اس حال میں کہ تم ان میں موجود ہو، اور اللہ ان پر عذاب لانے والا نہیں جبکہ وہ استغفار کر رہے ہوں، اور اللہ ان کو کیوں نہ عذاب دے گا حالانکہ وہ مسجد حرام سے روکتے ہیں جبکہ وہ اس کے متولی نہیں۔ اس کے متولی تو صرف اللہ سے ڈرنے والے ہو سکتے ہیں، مگر ان میں سے اکثر اس کو نہیں جانتے۔ اور بیت اللہ کے پاس ان کی نماز سیٹی بجانے اور تالی پیٹنے کے سوا اور کچھ نہیں، پس اب چکھو عذاب اپنے کفر کا۔ جن لوگوں نے انکار کیا وہ اپنے مال کو اس لیے خرچ کرتے ہیں کہ لوگوں کو اللہ کی راہ سے روکیں، وہ اس کو خرچ کرتے رہیں گے، پھر یہ ان کے لیے حسرت بنے گا، پھر وہ مغلوب کیے جائیں گے۔ اور جنہوں نے انکار کیا ان کو جہنم کی طرف اکٹھا کیا جائے گا تاکہ اللہ ناپاک کو الگ کر دے پاک سے، اور ناپاک کو ایک پر ایک رکھے، پھر اس ڈھیر کو جہنم میں ڈال دے۔ یہی لوگ ہیں خسارے میں پڑنے والے۔ انکار کرنے والوں سے کہو کہ اگر وہ باز آ جائیں تو جو کچھ ہو چکا ہے وہ انہیں معاف کر دیا جائے گا، اور اگر وہ پھر وہی کریں گے تو ہمارا معاملہ اگلوں کے ساتھ گزر چکا ہے۔ اور ان سے لڑو یہاں تک کہ فتنہ باقی نہ رہے اور دین سب اللہ کے لیے ہو جائے، پھر اگر وہ باز آ جائیں تو اللہ دیکھنے والا ہے ان کے عمل کا۔ اور اگر انہوں نے اعراض کیا تو جان لو کہ اللہ تمہارا مولا ہے، اور کیا ہی اچھا مولا ہے اور کیا ہی اچھا مددگار۔ اور جان لو کہ جو کچھ مال غنیمت تمہیں حاصل ہو اس کا 5واں حصہ اللہ اور رسول کے لیے اور رشتہ داروں اور یتیموں اور مسکینوں اور مسافروں کے لیے ہے۔ اگر تم ایمان رکھتے ہو اللہ پر اور اس چیز پر جو ہم نے اپنے بندے محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر اتاری، فیصلے کے دن، جس دن کے دونوں جماعتوں میں متبھیڑ ہوئی، اور اللہ ہر چیز پر قادر ہے۔ اور جب کہ تم وادی کے قریب کنارے پر تھے اور وہ دور کے کنارے پر، اور قافلہ تم سے نیچے کی طرف تھا، اور اگر تم اور وہ وقت مقرر کرتے تو ضرور اس تقرر کے بارے میں تم میں اختلاف ہو جاتا، لیکن جو ہوا وہ اس لیے ہوا کہ تاکہ
اللہ اس امر کا فیصلہ کر دے جس کو ہو کر رہنا تھا، تاکہ جس کو ہلاک ہونا ہے وہ روشن دلیل کے ساتھ ہلاک ہو، اور جس کو زندگی حاصل کرنا ہے وہ روشن دلیل کے ساتھ زندہ رہے۔ یقیناً اللہ سننے والا، جاننے والا ہے۔ جب اللہ تمہارے خواب میں ان کو تھوڑا دکھاتا رہا، اگر وہ ان کو زیادہ دکھا دیتا تو تم لوگ ہمت ہار جاتے اور آپس میں جھگڑنے لگتے اس معاملے میں، لیکن اللہ نے تم کو بچا لیا۔ یقیناً وہ دلوں تک کا حال جانتا ہے۔ اور جب اللہ نے ان لوگوں کو تمہاری نظر میں کم کر کے دکھایا اور تم کو ان کی نظر میں کم کر کے دکھایا تاکہ اللہ اس امر کا فیصلہ کر دے جس کا ہونا طے تھا، اور سارے معاملات اللہ ہی کی طرف لوٹتے ہیں۔ اے ایمان والوں، جب کسی گروہ سے تمہارا مقابلہ ہو تو تم ثابت قدم رہو اور اللہ کو بہت یاد کرو تاکہ تم کامیاب ہو، اور اطاعت کرو اللہ کی اور اس کے رسول کی، اور آپس میں جھگڑا نہ کرو، ورنہ تمہارے اندر کمزوری آ جائے گی اور تمہاری ہوا اکھڑ جائے گی۔ اور صبر کرو، بے شک اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ اور ان لوگوں کی طرح نہ بنو جو اپنے گھروں سے اکڑتے ہوئے اور لوگوں کو دکھلاتے ہوئے نکلے، اور جو اللہ کی راہ سے روکتے ہیں، حالانکہ وہ جو کچھ کر رہے ہیں اللہ ان کا احاطہ کیے ہوئے ہے۔ اور جب شیطان نے انہیں ان کے اعمال خوشنما بنا کر دکھائے اور کہا کہ لوگوں میں سے آج کوئی تم پر غالب آنے والا نہیں اور میں تمہارے ساتھ ہوں، مگر جب دونوں گروہ آمنے سامنے ہوئے تو وہ الٹے پاؤں بھاگا اور کہا کہ میں تم سے بری ہوں، میں وہ کچھ دیکھ رہا ہوں جو تم لوگ نہیں دیکھتے۔ میں اللہ سے ڈرتا ہوں اور اللہ سخت سزا دینے والا ہے۔ جب منافق اور جن کے دلوں میں روک ہے وہ کہتے تھے کہ ان لوگوں کو ان کے دین نے دھوکے میں ڈال دیا ہے، اور جو اللہ پر بھروسہ کرے تو اللہ بڑا زبردست اور حکمت والا ہے۔ اور اگر تم دیکھتے جبکہ فرشتے ان منکرین کی جان قبض کرتے ہیں مارتے ہوئے ان کے چہروں اور ان کی پیٹھوں پر، اور یہ کہتے ہوئے کہ اب جلنے کا عذاب چکھو، یہ بدلہ ہے اس کا جو تم نے اپنے ہاتھوں آگے بھیجا تھا، اور اللہ ہرگز بندوں پر ظلم کرنے والا نہیں۔ فرعون والوں کی طرح، اور جو ان سے پہلے تھے کہ انہوں نے اللہ کی نشانیوں کا انکار کیا، پس اللہ نے ان کے گناہوں پر ان کو پکڑ لیا۔ بے شک اللہ قوت والا ہے، سخت سزا دینے والا ہے۔ یہ اس وجہ سے ہوا کہ اللہ اس انعام کو جو وہ کسی قوم پر کرتا ہے اس وقت تک نہیں بدلتا جب تک وہ اس کو نہ بدل دیں جو ان کے نفسوں میں ہے، اور بے شک اللہ سننے والا، جاننے والا ہے۔ فرعون والوں کی طرح، اور جو ان سے پہلے تھے کہ انہوں نے اپنے رب کی نشانیوں کو جھٹلایا، پھر ہم نے ان کے گناہوں کے سبب سے ان کو ہلاک کر دیا، اور ہم نے فرعون والوں کو غرق کر دیا، اور یہ سب لوگ ظالم تھے۔ بے شک سب جانداروں میں بدترین اللہ کے نزدیک وہ لوگ ہیں جنہوں نے انکار کیا اور وہ ایمان نہیں لاتے۔ جن سے تم نے عہد لیا پھر وہ اپنا عہد ہر بار توڑ دیتے ہیں اور وہ ڈرتے نہیں۔ پس اگر تم ان کو لڑائی میں پاؤ تو ان کو ایسی سزا دو کہ جو ان کے پیچھے ہیں وہ بھی دیکھ کر بھاگ جائیں تاکہ انہیں عبرت ہو۔ اور اگر تم کو کسی قوم سے بد عہدی کا ڈر ہو تو ان کا عہد ان کی طرف پھینک دو، ایسی طرح کہ تم اور وہ برابر ہو جائیں۔ بے شک اللہ بد عہدوں کو پسند نہیں کرتا۔ اور انکار کرنے والے یہ نہ سمجھیں کہ وہ نکل بھاگیں گے، وہ ہرگز اللہ کو عاجز نہیں کر سکتے۔ اور ان کے لیے جس قدر تم سے ہو سکے تیار رکھو قوت اور پلے ہوئے گھوڑے کہ اس سے تمہاری ہیبت رہے اللہ کے دشمنوں پر اور تمہارے دشمنوں پر اور ان کے علاوہ دوسروں پر بھی جن کو تم نہیں جانتے۔ اللہ ان کو جانتا ہے۔ اور جو کچھ تم اللہ کی راہ میں خرچ کرو گے وہ تمہیں پورا کر دیا جائے گا اور تمہارے ساتھ کوئی کمی نہ کی جائے گی۔ اور اگر وہ صلح کی طرف جھکیں تو تم بھی اس کے لیے جھک جاؤ اور اللہ پر بھروسہ رکھو، بے شک وہ سننے والا، جاننے والا ہے۔ اور اگر وہ تم کو دھوکہ دینا چاہیں گے
تو اللہ تمہارے لیے کافی ہے۔ وہی ہے جس نے اپنی نصرت اور مومنین کے ذریعے تم کو قوت دی اور ان کے دلوں میں اتفاق پیدا کر دیا۔ اگر تم زمین میں جو کچھ ہے سب خرچ کر ڈالتے تب بھی تم ان کے دلوں میں اتفاق پیدا نہ کر سکتے، لیکن اللہ نے ان میں اتفاق پیدا کر دیا۔ بے شک وہ زور آور ہے، حکمت والا ہے۔ اے نبی، تمہارے لیے اللہ کافی ہے اور وہ مومنین جنہوں نے تمہارا ساتھ دیا ہے۔ اے نبی، مومنین کو لڑائی پر ابھارو۔ اگر تم میں 20 آدمی ثابت قدم ہوں گے تو وہ 200 پر غالب آئیں گے، اور اگر تم میں 100 ہوں گے تو وہ 1000 منکروں پر غالب آئیں گے، اس واسطے کہ وہ لوگ سمجھ نہیں رکھتے۔ اب اللہ نے تم پر سے بوجھ ہلکا کر دیا اور اس نے جان لیا کہ تم میں کچھ کمزوری ہے، پس اگر تم میں 100 ثابت قدم ہوں گے تو وہ 200 پر غالب آئیں گے، اور اگر 1000 ہوں گے تو وہ اللہ کے حکم سے 2000 پر غالب آئیں گے، اور اللہ ثابت قدم رہنے والوں کے ساتھ ہے۔ کسی نبی کے لیے لائق نہیں کہ اس کے پاس قیدی ہوں جب تک وہ زمین میں اچھی طرح خون ریزی نہ کر لے۔ تم دنیا کے اسباب چاہتے ہو اور اللہ آخرت کو چاہتا ہے، اور اللہ زبردست ہے، حکمت والا ہے۔ اور اگر اللہ کا ایک لکھا ہوا پہلے سے موجود نہ ہوتا تو جو طریقہ تم نے اختیار کیا اس کے باعث تم کو سخت عذاب پہنچ جاتا۔ پس جو مال تم نے لیا ہے اس کو کھاؤ، وہ تمہارے لیے حلال اور پاک ہے، اور اللہ سے ڈرو، بے شک اللہ بخشنے والا مہربان ہے۔ اے نبی، تمہارے ہاتھ میں جو قیدی ہیں ان سے کہہ دو کہ اگر اللہ تمہارے دلوں میں کوئی بھلائی پائے گا تو جو کچھ تم سے لیا گیا ہے اس سے بہتر وہ تمہیں دے دے گا اور تم کو بخش دے گا، اور اللہ بخشنے والا مہربان ہے۔ اور اگر یہ تم سے بد عہدی کریں گے تو اس سے پہلے انہوں نے خدا سے بد عہدی کی تو خدا نے تم کو ان پر قابو دے دیا، اور اللہ علم والا، حکمت والا ہے۔ جو لوگ ایمان لائے اور جنہوں نے ہجرت کی اور اللہ کی راہ میں اپنی جان و مال سے جہاد کیا، اور وہ لوگ جنہوں نے پناہ دی اور مدد کی، وہ لوگ ایک دوسرے کے رفیق ہیں۔ اور جو لوگ ایمان لائے مگر انہوں نے ہجرت نہیں کی تو ان سے تمہاری رفاقت کا کوئی تعلق نہیں جب تک کہ وہ ہجرت کر کے نہ آ جائیں، اور وہ تم سے دین کے معاملے میں مدد مانگیں تو تم پر ان کی مدد کرنا واجب ہے، الا یہ کہ مدد کسی ایسی قوم کے خلاف ہو جس کے ساتھ تمہارا معاہدہ ہے، اور جو کچھ تم کرتے ہو اللہ اس کو دیکھ رہا ہے، اور جو لوگ منکر ہیں وہ ایک دوسرے کے رفیق ہیں۔ اگر تم ایسا نہ کرو گے تو زمین میں فتنہ پھیلے گا اور بڑا فساد ہوگا۔ اور جو لوگ ایمان لائے اور انہوں نے ہجرت کی اور اللہ کی راہ میں جہاد کیا، اور جن لوگوں نے پناہ دی اور مدد کی، یہی لوگ سچے مومن ہیں، ان کے لیے بخشش ہے اور بہترین رزق ہے۔ اور جو لوگ بعد میں ایمان لائے اور ہجرت کی اور تمہارے ساتھ مل کر جہاد کیا، وہ بھی تم میں سے ہیں، اور خون کے رشتہ دار ایک دوسرے کے زیادہ حقدار ہیں اللہ کے نوشتہ میں۔ بے شک اللہ ہر چیز کا جاننے والا ہے۔